ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب تدبير المنزل وهو الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل على الحد الثاني من الارتفاق. یہاں سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارتفاق ثانی کے دوسرے باب کو ذکر کر رہے ہیں. ارتفاق ثانی میں حضرت شاہ صاحب نے 3 ابواب کا ذکر کیا ہے. ان میں سے پہلا باب 2 دروس کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اب یہ دوسرا باب کئی دروس پر مشتمل ہوگا اور اس کے اندر کافی تفصیلات آئیں گی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات. اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے اس درس کو سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے حکمت کی کتابوں کے اندر یہ پڑھ لیا ہوگا کہ حکمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حکمت نظریہ اور ایک حکمت عملیہ. حکمت نظریہ میں ان امور سے متعلق اور گفتگو ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، جو ہماری قدرت میں نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اور اسی طرح کائنات سے متعلق گفتگو حکمت نظریہ کے اندر ہوا کرتی ہے. اور دوسری قسم حکمت عملیہ ہے، جس میں ان چیزوں کے احوال سے متعلق گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے اختیار اور قدرت میں ہوا کرتے ہیں. اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، ایک تہذیبی اخلاق، دوسرا تدبیری منزل، اور تیسرا سیاست المدینہ. یہاں ان میں سے تدبیر المنزل کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. تہذیبی اخلاق انسان کی انفرادی اصلاح اور اپنی ذات کے اندر اچھائی اور خوبی کو پیدا کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا، اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. تدبیر المنزل میں گھریلو زندگی بنانے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہ ایک گھر کس طرح وجود میں آتا ہے، خاندان کس طرح وجود میں آتا ہے، اور اس کو کس طرح مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم، اور اچھے سے اچھا اور ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں یہ بتلاتے ہیں. باب تدبیر المنزل، تدبیر دبر یدبر تدبیراً باب تفعیل سے مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والے حالات کے لیے پہلے سے جائزہ لے کر اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنا تدبیر کہلاتا ہے. منزل گھر کو کہتے ہیں، منازل اس کی جمع آتی ہے. اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں لغت میں، لیکن ظاہر ہے اترنا، انسان کہاں اترتا ہے؟ گھر ہی میں اتر کر آتا ہے. اس وجہ سے منزل گھر کو بھی منزل کہا جاتا ہے. شاہ صاحب نے اس فن کی اصطلاحی تعریف یہ کی ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْحِكْمَةُ الْبَاحِثَةُ عَنْ كَيْفِيَّةِ حِفْظِ الرَّبْطِ الْوَاقِعِ بَيْنِ أَهْلِ الْمَنْزِلِ، کہ یہ وہ حکمت ہے جو بحث کرتی ہے عن کیفیت حفظ الربط، اس ربط کی حفاظت کی کیفیت سے متعلق، الواقع بین اہل المنزل، جو گھر والوں کے درمیان واقع ہے. گھر والوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہوتا ہے، اس ربط اور تعلق کی حفاظت
کس طرح کی جائے، اس کو مستحکم سے مستحکم کس طرح بنایا جائے، اس کو اچھے سے اچھا کس طرح بنایا جائے. جس فن میں اس موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اس فن کو فن تدبیر المنزل کہا جاتا ہے. اس حکمت کو حکمت تدبیر المنزل کہا جاتا ہے. بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. اگلا لفظ جو حضرت شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں علی الحد ثانی من الارتفاق، یعنی ارتفاق کے حد ثانی پر، دوسرے منزل پر، دوسرے قدم پر، دوسرے مرحلے پر ارتفاق ثانی جس کو کہتے ہیں. وفیہ اربع جمل، کہتے ہیں اس میں 4 جملے ہیں، 4 چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہے اور ان کے سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان میں سے سب سے پہلے ازدواج. ازدواجی تعلق ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے. والولاد، اولاد، بچے، اولاد اور والدین کا آپس میں ربط و تعلق. والملکہ، ملکہ ملکیت سے، غلام اور آقا کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو ملکہ یا ملکیت کہا جاتا ہے. والصحبہ، آپس میں جو تعلق ربط باہم نشست و برخاست ہوتا ہے اس کو صحبت سے تعبیر کیا. کہتے والاصل فی ذالک ان حاجت الجماع. اجمالی طور پر حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ باب تدبیر المنزل میں 4 چیزیں زیر بحث آتی ہیں. نمبر 1، میاں بیوی کا آپس میں تعلق، اولاد اور والدین کا آپس میں تعلق، غلام اور آقا کا آپس میں تعلق، پھر پورے خاندان کا آپس میں معاشرت، باہم تعلق اور ربط. اب یہاں سے آگے عبارت میں شاہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں والاصل فی ذالک ان حاجت الجماع اوجبت ارتباطا و استحابا بین الرجل والمرأة. اس کی وجہ یہ ہے اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ جماع کی حاجت اور ضرورت نے مرد و عورت کے درمیان ربط اور دوستی کو پیدا کر دیا ہے. جماع یعنی جنسی خواہش کی تکمیل، جو مرد عورت سے کرتا ہے، عورت مرد سے کرتی ہے. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تعلقات کو قائم کروا دیتی ہیں. اور یہی چیز آج اس دنیا کی ترقی کا باعث ہے. اس دنیا کے اندر جو محبت، جو الفت، جو انس پایا جاتا ہے اس میں اثر کردار اسی حاجت اور ضرورت کا ہے کہ مرد اس بارے میں عورت کا محتاج اور عورت اس معاملے میں مرد کی محتاج. اسی احتیاج اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مرد عورت کے ناز و نخرے، اس کے خرچے، اس کے نان و نفقے، اس کے علاج معالجے اور دیگر تمام ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے. اور عورت اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے محلہ، اپنے علاقے، اپنے وطن کو کبھی کبھی چھوڑ کر شوہر کے پاس جا کے بسنے لگ جاتی ہے. اس کے پیچھے یہی ضرورت کی تکمیل کی خواہش اور حاجت ہوا کرتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج یہ دنیا اتنی ترقی کر چکی. مرد جو اپنے آپ کو تکالیف و مشکلات اور مصائب کے اندر ڈالتا ہے
اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ گھر میں اس کے لیے بیوی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اسی کی آنکھوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے پیش کر دیتا ہے اور کچھ کما کر عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس سے یہی جنسی لطف اور ضرورت کی تکمیل کر دیتا ہے۔ یہی حالت عورت کی ہوتی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اس طرح گھر کی دیگر اندرونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تکاتی ہے اور وہ رات کو اپنے شوہر کے انتظار کرتی ہے، اسی کی آنکھوں کی متلاشی رہ کر اسی کی محبت کی چاہت اس کے دل کے اندر ہمیشہ جاگزن ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے اور اپنے آپ کو تکاتی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حاجت نے مرد عورت کے درمیان تعلق کو قائم کیا۔ یہ فطری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی ہو، جو مرد اور عورت کے اس تعلق کو ممنوع قرار دیتا ہو، بلکہ دین اسلام اور مذہبی تعلیمات میں مرد و عورت کے جائز تعلقات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ناجائز تعلقات کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ جائز تعلقات قائم کرنے کے لیے آسمانی مذاہب نے، آسمانی ادیان نے انتہائی مختصر راستے عطا کر دیے ہیں، بتلائے ہیں، تاکہ اس فطری ضرورت کو آسان سے آسان تر طریقے پر پورا کیا جا سکے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ یہ غلط راستہ اختیار نہ کر پائے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی اور مرد عورت کے بغیر اپنے آپ کو ناقص خیال کرتا ہے۔ دنیا کے قیام اور اس کے اندر یہ ترقی، یہ سہولتیں، یا اگر مرد کی محنت، اس کی خون پسینہ کی جو ہے مرہونی منت ہے، تو وہاں اس کے اندر حسن یا عورت کی وجود کی بدولت ہے، اس کے اندر راحت و سکون، اس کے اندر خوبصورتی، اس کے اندر مٹھاس یا عورت کی وجود کے باعث ہے اور اس کی بدولت ہے۔ اس لیے کوئی مرد عورت سے الگ نہیں رہ سکتا اور کوئی عورت مرد کے بغیر فطری زندگی صحیح طرح نہیں گزار سکتی۔ یہ مقام اس مسئلے پر بحث کرنے کا نہیں ہے، ورنہ یہ مسئلہ انتہائی توشنلب ہے اور اس پر طویل بحث ہونی چاہیے، تاکہ آج دنیا کے اندر جو بیراروی ہے اس بیراروی کے سد باب کیا جائے اور اس کے اصل وجوہات سے پردہ اٹھایا جائے اور دنیا کو بتلایا جائے کہ مرد عورت کا آپس میں کیا ربط و تعلق ہے۔ البتہ میں اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں، آج جو مغربی دنیا نے مرد و عورت کے مساوات کا آوازہ اٹھایا ہے، یہ حقیقت پر کبھی اور قطعاً مبنی نہیں ہے۔ مغرب اب تک عورت کی انسانی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انقلاب فرانس کے بعد
جب آزاد خیالی اور روشن خیالی نے جنم لیا اور عورت کو آزادی ملی، تو اس عورت کو بلا کسی معاوضے کے اپنی جنسی خواہشات کے لیے کھلم کھلا استعمال کرنے کے لیے یہی نعرہ لگا دیا گیا، مرد و عورت کے مساوات کا۔ اب تک یہ عورت مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور اس طرح پادریوں پوپوں کی ظلم، تشدد اور جبر کے تلے زندگی گزار رہی تھی۔ اب آزاد خیالی میں یہ روندی ہوئی زندگی گزار رہی ہے۔ صرف الفاظ بدل گئے ہیں، باقی جس طرح پہلے اس عورت کو صرف ہوس کے لیے استعمال کیا گیا، اس طرح آج بھی اس عورت کو ہوس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے اس دور میں جس نے عورت کو انسانی حقوق دیے اور عورت کو مرد کا مساوی انسان قرار دے دیے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں انسانی حقوق میں مرد کے ہم پلہ ہے، ان دونوں میں انسانی حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، والاصل فی ذلک ان حاجت الجماع، اس میں اصل جماع کی جو حاجت اور ضرورت ہے، اسی نے اوجبت ارتباطاً، ربط کو واجب کر دیا، و استحاباً، دوستی باہم ملاپ کو لازم کر دیا، بین الرجل والمرأة، مرد اور عورت کے درمیان، تو مشقت المولود، پھر بچے کے اوپر شفقت، والدین کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے بچے کے لیے شفقت و محبت ڈالی۔ والدین اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات کے اندر تو ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے بچوں کو کسی مصیبت کے اندر دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو محبت اللہ نے مرد و عورت کے دل کے اندر ایک بچے کے اوپر ڈال دی ہے، کہتے ہیں یہی محبت اور یہی شفقت اوجبت تعاون منہما فی حضانتہ، اسی نے لازم کیا کہ یہ دونوں اس بچے کی پرورش میں ایک دوسرے کے معاون بنے، کہ مرد اس کے خرچے برداشت کرے اور بیرونی سطح پر جتنی ضروریات ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور عورت گھر کے اندر رہ کر اس کی دیکھ بھال کرے۔ وکانت المرأة اہداہما للحضانہ، اب عورت پرورش کرنے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جس طرح پرورش عورت کر سکتی ہے فطری اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اسی طرح مرد نہیں کر سکتا۔ واخفہما عقلا، اور عقل میں ہلکا پن عورت کے اندر ہے، واکثرہما انحجاما من المشاق، عورت مشقتوں سے جی چراتی ہے، پہلو تہی کرتی ہے، بڑے مصائب کو، تکالیف کو، مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ واتموا حیاء، اور عورت کے اندر حیا مرد کی نسبت سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ولزوما للبیت، اور گھر کے اندر رہنا یہ عورت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ گھر کے اندر رہنے کو اپنے لیے لازم سمجھتی ہے۔ وحذقہما سعیا فی محقرات الامور، اور جو معمولی کام ہے، معمولی درجے کے کام ہے،
ان میں عورت کوشش کے اعتبار سے زیادہ تیز اور ماہر ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا کے کاموں میں جو معمولی قسم کے کام ہیں عورت کی ذمہ لگا دی گئی، بلکہ یہاں تک آج جو لوگ مرد و عورت کے درمیان مساوات کے قائل ہیں وہ بھی اپنے ڈراموں میں، اپنی فلموں میں عورت سے وہ کام لیتے ہیں جو معمولی درجے کے ہوتے ہیں۔ رونا دھونا، کسی کے ہاتھوں سے پیٹنا، یہ عورت کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، اور ہر دور کے اندر ایسا رہا۔ ڈانس کرنا، رقص کرنا، کسی کی گود میں آ کر بیٹھ جانا، اور کسی کے لیے جو ہے لذت آفرینی کا ذریعہ بن جانا، یہ سارے کام عورت سے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس دور جدید کی عورت سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام لیے جا رہے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہو گئی، حالانکہ عورت آزاد نہیں بلکہ اور غلامی کی طرف چلی گئی۔ وانفرہما انقیاداً واوفرہما انقیاداً، اور تابعداری کے اعتبار سے عورت کے اندر تابعداری زیادہ ہوتی ہے۔ وکان الرجل اسدہم عقلا، جبکہ مرد کے اندر صاحب رائے کے اعتبار سے زیادہ اسد یعنی پختگی ہوتی ہے۔ واشدہما سبا عن الدمار، اور اس طرح عار اور شرم حرمت سے اپنے آپ کو بچانے میں مرد کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ وأجرأہما علی الاقتحام فی المشاق، اور اس طرح مشقتوں کے اندر گھسنے میں مرد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ واتمہما تیہن وتسلطا، اور اس طرح غرور، تسلط، مناقشہ، جنگ لڑائی میں، وغیرتاً اور غیرت میں مرد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ فکان معاش ہذہ لا تتم الا بذلک، گویا کہ ان چیزوں کا بغیر اس کے پایا جانا یا ہونا یہ ممکن ہی نہیں۔ تو عورت کی زندگی یہ مرد کے بغیر نہیں ہو سکتی، کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ وذاک یحتاج الی ہذہ، اور مرد جو ہے وہ اس عورت کا محتاج ہے۔ کہتے ہیں وأوجبت مزاحمات الرجال النساء وغیرتهم علیہن الا یصلح امرهم الا بتصحیح اختصاص الرجل بزوجته، کہ جب مرد عورت کا محتاج، عورت کی زندگی کی تکمیل مرد کے ساتھ اور صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ مرد اپنے لیے ایک خاص اور مخصوص عورت کا انتخاب کرے جس میں کسی اور کی کوئی شرکت نہ ہو۔ اسی طرح عورت جب مرد کی محتاج ہے تو اس طرف سے بھی اختصاص ہونا چاہیے کہ ایک عورت صرف ایک مرد کے لیے مختص ہو، اور وہ مرد اس عورت کے ساتھ جو ہے مخصوص ہو، اس میں کسی غیر کی مزاحمت نہ ہو۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اس بات کو طے کر دیا جائے کہ فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ مخصوص ہے، اور فلاں عورت کے لیے فلاں مرد سے تعلقات قائم کرنا یہ جائز ہے، اور کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اسی بنا پر شریعت نے نکاح کرنے کا تصور پیش کیا ہے، اور یہ تمام ادیان کے اندر، تمام آسمانی مذاہب کے اندر رہا ہے، بلکہ جو غیر آسمانی مذاہب ہیں ان میں بھی
جو ہے نکاح کے رائج رہا ہے اور اس کی مختلف صورتیں جاری رہی ہیں اور آج بھی چل رہی ہے، جاری ہے۔ اس پر مختصر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کریں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد و عورت کا آپس میں تعلق یہ جماع کی حاجت کی وجہ سے، پھر بچوں کے اوپر دونوں طرف سے شفقت کا پائے جانا کہ ولادت یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ عورت بچے کی پرورش کرے اور مرد اس کے لیے ضروریات مہیا کر دے، اور اس کی کئی وجوہات شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کے اندر بچوں کی پرورش زیادہ جو ہے بڑے درجے پر رکھی گئی ہے، اس کے استعداد اور صلاحیتیں عورت کے اندر رکھی گئی ہے، چونکہ وہ عقلی طور پر ہلکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کام کے لیے وہ تیار رہتی ہے۔ مشقت اور تکلیفوں کے کاموں کے اندر وہ گھس نہیں سکتی، بلکہ اس سے پہلو تہی کرتی ہے فطرتاً، تو اس لیے یہ آسان کام اس کی ذمہ لگا دیا گئی ہے۔ اسی طرح اس میں حیا ہوتی ہے، گھر کے اندر رہنے کو پسند کرتی ہے، اور جو معمولی درجے کے کام ہوتے ہیں اس میں وہ بڑی ماہر بھی ہوتی ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ عورت کے اندر مرد کی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اس بات کا متقاضی ہے کہ بچے کی پرورش گھر کے اندر رہ کر عورت کرے، جبکہ مرد عقل کے اعتبار سے زیادہ صائب الرائے ہوتا ہے اور اپنے حرمت کے دفاع اور تحفظ میں زیادہ سخت و مستحکم مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح مشقتوں اور تکلیفوں کے اندر گھسنے میں بڑا جری ہوتا ہے، غرور، تسلط، لڑائیوں اور جھگڑوں میں کمال کا درجہ رکھتا ہوتا ہے، اس میں غیرت بھی عورت کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر بیرونی کام عورت کی ذمہ لگا دی گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فَكَانَ مَعَاشُ هَٰذِهِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَٰلِكَ، عورت کی زندگی اس مرد کے بغیر کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ وَذَاكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَٰذِهِ، اور مرد اس عورت کا محتاج ہے مذکورہ چیزوں میں۔ کہتے ہیں اسی نے ان دونوں کے درمیان اختصاص کو واجب اور لازم قرار دے دیا۔ بہرحال تدبیر منزل کی یہ پہلی سیڑھی ہے، ازدواجی تعلق، اور یہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تمہیداً جو باتیں ہیں وہ عرض کر دی، اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔